ان قیدیوں کا کوئی تماشا دیکھنے نہ جائے۔ یہ چونک کے خواب سے بیدار ہوا، صبح سے فکر مند ہوا وہ کون سا قافلہ ہے، وہ کون سے قیدی ہیں۔ جب اس نے دور سے اپنے اس دولت قدہ میں کھڑے ہو کر بالکونی سے دیکھا کہ ایک دور سے لشکر ہے، کچھ سر ہے جو کہ نیزہ پر سوار ہے، کچھ پردہ ہے جو بن پلانے اونٹوں پر سوار ہے۔ اس نے غور سے مشاہدہ کیا، اس نے اپنے آپ کو منزل سے اتارا، مکان کی چھت سے نیچے آیا، لوگوں سے کہا لوگوں رک جاؤ، مجھے جانے دو، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ عام قیدی ہے یا کس بہانے سے ان کو قید کیا گیا ہے۔ بس عزادار میں مظلوم کربلا یہ راہب یہ پادری آیا، وہاں آیا جہاں زہرا کی بیٹیاں قیدی بنائی گئی تھی۔ یہاں بیمار کربلا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہیں۔ بس عزادار میں مظلوم کربلا جب یہ پادری پہنچا ہے نا، اس نے دیکھا منظر کو عجیب منظر ہے، عجیب کیفیت ہے۔ کسی بی بی کے سر پر چادر نہیں ہے، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں، اونٹ کے اوپر پلان نہیں ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے جو ہاتھ کھلے ہیں مگر وہ اپنی ماؤں اپنی پھوپھیوں کے کپڑوں سے چمٹے ہوئے ہیں تاکہ گر نہ جائے۔ بس عزادار مظلوم کربلا یہ آہستہ آہستہ چلتا بھی آ رہا ہے۔ اب اچانک اس کی نگاہ اٹھی، نو کے نیزہ کی طرف دیکھا کہ اس نو کے نیزہ پر عباس جری کا سر تھا۔ یہ دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ جری لگتا ہے، یہ شجاع لگتا ہے، جنگ کر سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر دیکھا حسین مولا کا سر نظر آیا، یہ کہتے ہیں ہاں یہ جنگ ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سر جنگجو نظر آتا ہے، جنگ کے تیور بدلا سکتا ہے۔ آگے بڑھا، ہم شکل پیغمبر کی جب صورت پر نگاہ کی، سر پیٹ کے کہتا ہے خدا کی قسم یہ ملک مقرب ہے یا نبی مرسل ہے، کسی نظام میں نبی ہے نہ یہ ملک مقرب ہے۔ تو کہا پھر ہے کون؟ کہا یہ مسلمانوں نے رسول کی رعیت کا خیال نہیں کیا، رسول کی ذریت کو پامال کیا، رسول کی نواسے کو قتل کیا، ہاں یہ جنگ کر سکتا ہے۔ آگے چلے، قاسم نوشاد کے سر کی طرف نگاہ پڑی، دیکھا تھا ہاں یہ گھوڑے کی زین پر بیٹھنے کے قابل ہے، اور محمد کو دیکھا کہا ہاں ان کو کسی نے بٹھایا ہوگا، یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ مگر عجیب کیفیت ہے، اس پادری کا دماغ اس وقت متحیر ہوا جب ایک ننھے سر کو لوگ نیزہ پر دیکھا، طرف گیا دیکھ کر کہتے جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ اب تک جو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے سمجھا یہ جنگ ہوئی ہے، نہیں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ اب یہ رو رہا تھا، گریہ بلند ہوا، کسی نے پیچھے سے کندھا ہلا کر کہا پادری یہ عام قیدی نہیں ہے، سر تن سے جدا ہے، مگر ان کی کیفیت یہ ہے جسم نہیں ہے مگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مگر عزادار میں مظلوم کربلا اور دیکھ کر کہا پادری یہ عام نہیں ہے، ان کو سلام کرو تو سلام کا جواب ملتا ہے۔ اب جب یہ سننا تھا پادری کے ہاتھ کام گئے، تڑپتا ہوا آگے بڑھا، آ کر اس لوگ کے نیزہ پر جس پر علی اصغر شہزادے کا سر سوار تھا، آ کر اس نیزے کو ہاتھ میں لیا، بیٹھتا بیٹھتا زمین پر بیٹھ گیا اور رو کر
की गुर्बत का वास्ता। जिस मकसद के लिए मजलिस का एहतमाम किया गया